روحي وصار الدمع يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ سے دعا ہے جو ابھی نماز تراویح میں قرآن پڑھا گیا اور سنا گیا، اللہ شرف قبولیت عطا فرمائے، اور نماز میں جو دعائیں کی گئی ہیں اللہ اس کو بھی ہمارے حق میں قبول کر لے۔ سورۃ النساء کی چند آیتیں ابھی ہم نے پڑھی ہے، اگر ان آیات پر غور کریں اور آج ہمارے معاشرے میں جس میں ہم جی رہے ہیں غور کریں تو ایسا دکھتا ہے کہ ان احکامات سے ہمارا دور دور تک کوئی تعلق، کوئی واسطہ، کوئی رشتہ نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کو جب پڑھتے ہیں تو سمجھیں اور پھر سمجھ کر عمل کرنے کی کوشش کریں، جبھی ہمارے لیے یہ قرآن فلاح، کامیابی، عزت، غلبے کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان، ماں باپ مر جائیں یا کوئی قریبی رشتہ دار یہ جو مال چھوڑ کر جائیں اس میں مرد کا حصہ ہے، اور ماں باپ جو چھوڑ کر مریں یا کوئی قریبی رشتہ دار تو اس کے اندر عورتوں کا بھی حصہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے مقرر کیا ہے، کم ہو یا زیادہ۔ تو آیت کا مطلب یہ ہوا، اور اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ پہلے اگر کوئی شخص مر جاتا تھا تو مرنے والے کا جو بڑا بیٹا رہتا تھا، لڑنے کے قابل، جہاد میں جانے کے قابل، دشمنوں سے دو ہاتھ کرنے کے قابل رہتا تھا، اپنے ماں باپ کی ساری جائیداد پر اسی کا قبضہ ہوتا تھا۔ اگر کوئی اس کا بھائی چھوٹا معصوم ہے یا بہنیں ہیں یا اس کی ماں ہے تو اس کا کوئی حصہ ترک بھی نہیں ہوتا تھا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی ہے کہ ہے ماں مرے اس کا جو کچھ ہو مال اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے، عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ باپ مرے اور پھر چاہے وہ تھوڑا مال چھوڑے یا زیادہ مال چھوڑے اس میں مردوں کا بھی حصہ یعنی بیٹے کا بھی ہے اور بیٹیوں کا بھی حصہ ہے، چاہے کم ہو یا زیادہ۔ تو یہ حصہ اللہ نے مقرر کر دیا، اب اس حصے کو کوئی ختم کر سکتا نہیں ہے۔ جس کا مال ہے وہ بھی اگر مرنے سے پہلے غلط وصیت کر دے، کسی بیٹے کے حق میں زیادہ یا کسی کے کم، تو ایسے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے ایسے لوگ ہیں 70 سال تک عبادتیں کرتے ہوں گے لیکن ایک غلط وصیت کرنے سے ان کی ساری نیکیاں برباد اور وہ جہنم کے مستحق قرار دیے جاتے ہیں۔ تو جو اللہ نے بٹوارا کیا کسی کو حق نہیں ہے کہ اس کے اندر کمی اور بیشی کرے۔ ایک بیٹا اچھا ہے، کما کے کھلاتا ہے، عزت دیتا ہے، اس کو آپ زیادہ دے دیں۔ ایک بیٹا نالائق ہے، آپ کو نہیں پوچھتا، اس کو کم دے دیں۔ یہ آپ کو اختیار، چاہے فرما بردار ہو نافرمان ہو، دونوں کا حصہ برابر ہے۔
وہ نافرمانی کی سزا اللہ کے ہاں پائے گا اور یہ فرما برداری کی جزا اللہ تعالیٰ کے ہاں اچھے انداز میں پائے گا۔ ایک مسئلہ یہ نکلا، اور دوسرا مسئلہ یہ نکلا کہ کوئی مر جائے تو اس کے مرنے کے بعد اس کی جائیداد کا بٹوارا ہے، زندگی میں بٹوارا نہیں ہے۔ آج بہت سے لوگ ہیں کہتے ہیں بھئی آمن تو اچھا کیے، کیا اپنی زندگی میں بیٹوں کا حصہ دے دیا، بیٹیوں کا حصہ دے دیا، اور سمجھتے ہیں بہت اچھا کام کرتی ہے، بہت کمال کا کام کرتی ہے، فخر کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ بھائی اب لڑائی جھگڑے کا کچھ مسئلہ نہیں ہے، سب کو اس کا حصہ دے دیا اور میں فرصت پا گیا۔ کیا ایسا جائز ہے؟ کچھ علماء کہتے ہیں کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، جس کو ڈر ہو کہ میرے مرنے کے بعد اولاد لڑے گی جھگڑے گی، برابر فیصلہ نہیں کرے گی۔ اور کچھ لوگ اس آیت کو اور حدیث رسول کو سامنے رکھ کر کہتے ہیں زندگی میں کوئی بٹوارا کر سکتا نہیں، اور یہی قرآن و حدیث کے مطابق بھی۔ اور میں یہ کہتا ہوں جب رب کا قرآن واضح طور پر کسی مسئلے کو بیان کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طریقہ فیصلہ کسی چیز کے بارے میں واضح کرے، تو اب ہمیں آج کا معاشرہ اور اپنا دماغ، اپنی سوچ نہیں دیکھنا چاہیے۔ شریعت اس لیے نہیں آئی ہے کہ معاشرہ جیسے چلتے چلے جا رہا ہم اس کے پیچھے شریعت کو لگائیں، بلکہ شریعت اس لیے آئی ہے کہ ہم اپنے آپ کو شریعت کے مطابق اتاریں، نہ کہ شریعت کو ہم اپنے مزاج میں لائیں۔ ہم شریعت کے تابع ہیں، شریعت ہمارے تابع نہیں ہے۔ کس طریقے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کے اندر نقل کرتے ہیں کہ نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہے، ان کے والد بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں ہمیشہ اپنے شوہر بشیر سے کہتی تھی یہ آپ کا چھوٹا بیٹا ہے، میں چھوٹی بیوی ہوں اور بیویاں ہیں، تو اس کو کچھ نہ کچھ آپ تحفہ ضرور دے دیجیے، کچھ نہ کچھ دیجیے آپ۔ تو ایک مرتبہ ایک غلام آیا اور کہا لو بیٹا میں تمہیں یہ غلام دے رہا ہوں۔ اپنی بیوی محترمہ کو بھی بتا دیا۔ تو بیوی نے پوچھا کیا یہ غلام اپنے بیٹے نعمان کو دے رہے؟ کہا بڑی خوشی کی بات ہے، ایسا کرو جاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر گواہ بنا دو تاکہ بعد میں دوسرا کوئی دعویٰ نہ کر سکے کہ اس کا بھی حصہ ہے۔ آئے بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نعمان میری چھوٹی بیوی کا بچہ ہے، بیٹا ہے، یہ غلام ہے، میں اس کو دے رہا ہوں اور میں آپ کو گواہ اس پر بنانا چاہ رہا ہوں۔ تو کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہ بتاؤ کیا تمہیں اور اولاد ہے؟ یہ نہیں پوچھا بیٹا ہے بیٹی نہیں، اولاد ہے؟ اولاد کچھ نہیں، یعنی اور تمہارے بیٹے بیٹیاں ہیں کیا؟ آپ نے پوچھا نعمان کے علاوہ اور بچے ہیں؟ کہا ہاں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بچے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا سارے بچوں کو ایک ایک غلام برابر برابر دے رہے ہیں؟ حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کسی اور اولاد کو نہیں دے رہا ہوں، بس صرف کسی کو دے رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے۔ آپ نے ڈانٹتے ہوئے اپنے صحابی کو کہا تم ایک ظلم کے چیز پر، اپنی اولاد پر ظلم کر رہے ہو،
اور اس ظلم پر تم گواہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا رہے ہو. دینا ہے تو سب کو دو برابر برابر، ورنہ کسی کو بھی مت دو. تو گویا انہوں نے غلام نہیں دیا. اس سے مسئلہ کیا؟ حدیث سامنے رکھیں. ایک تو یہ کہ کوئی مر جائے جب اس کی جائیداد کا بٹوارا ہے زندگی میں، جو اولاد حصہ مانگتی ہے کوئی حصہ غصہ زندگی میں نہیں ہے، وہ وارث بنے گا، لیکن جب تک ماں باپ ہے اس کے وارث نہیں بن سکتا. جب مرے گا جب باپ وارث، تو حصہ کا قصہ نہیں ہے. اور دوسرے جو باپ دے دیتا ہے شریعت اور قرآن کی نظر سے وراثت زندگی میں تقسیم نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ نے واضح کر دیا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصیبا مفروضا. جو چھوڑ کر جائیں، جو مر جائیں، جو باقی رہے، کم ہو زیادہ مردوں کا اور عورتوں کا حصہ ہے، اور یہ حصہ اللہ مقرر کر رہا ہے، کسی کو اختیار نہیں ہے. جب اللہ مقرر کر رہا ہے تو دوسرا نہیں دے سکتا. اب اگر کوئی شخص زندگی میں دے گا تو وہ ترکہ نہیں ہوگا، وہ وراثت کی تقسیم نہیں ہوگی، بلکہ وہ تحفہ ہوگا، ہبہ ہوگا. اور جب کوئی چیز اولاد کو تحفے میں دی جائے گی، ہبہ کی جائے گی، تو بیٹا ہو یا بیٹی ہو دونوں کو برابر برابر دیا جائے گا، کم زیادہ نہیں دیا جائے گا. کیونکہ اللہ کے نبی نے پوچھا کیا تم کو اور اولاد ہے؟ یہ نہیں پوچھا کہ یہ کتنے بیٹے اور کتنی بیٹی. کہا ہاں اولاد ہے. کہا کیا سب کو ایک ایک دے رہے ہو؟ گویا زندگی میں اگر کوئی شخص اپنی اولاد میں کوئی چیز تقسیم کرتا ہے، بیٹا ہو یا بیٹی، برابر 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 دینا پڑے گا. 1,00,000 بیٹی کو تو 1,00,000 بیٹے کو بھی دینا پڑے گا. ایک گھر 10 کروڑ کا بیٹی کو دے رہا تو 10 کروڑ کا ہی ایک گھر بیٹے کو بھی دینا پڑے گا. اور 50 بچے ہوں تو سب کو برابر دینا پڑے گا. حد تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا بوسہ دینے میں بھی اولاد میں برابری کرو. اگر نہیں کرتا ہے تو اللہ کی قسم ہماری آپ کی بات چھوڑ دیجیے، ہمارے جیسے چتی پتی مولویوں کی بات چھوڑو. جب اس حدیث کو پڑھا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے 1 نہیں 2 نہیں 5 نہیں 100 نہیں 500 محدثین سے، 500 بڑے بڑے علماؤں سے حدیث کو سیکھا ہے، انہوں نے اس حدیث کو پڑھا اور کیا جلیل القدر عالم تھے، محدث تھے، بڑی فضیلتیں ہیں ان کی. جب یہ نماز ختم ہو جاتی مسجد سے اٹھ کر نکل جاتے تھے، ہمیشہ کا یہ معامل تھا. لوگوں نے پوچھا آپ فوراً نکل جا رہے ہیں، کیا بات ہے؟ بیٹھتے نہیں ہیں. کہا میں صحابہ کی جماعت میں چلی جاتا ہوں. لوگ پریشان، اب کہاں صحابی، زمانہ گزر گیا، ان کو دنیا سے گئے ہوئے. ابھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کے درمیان جا کے بیٹھ جاتا ہوں. کہا اب کہاں صحابہ اکرام ہیں، ان کو گزرے ہوئے، دنیا سے گئے ہوئے، دنیا کو الوداع کہے ہوئے زمانے گزر گئے، اب کہاں؟ کہا نہیں، میں جا کے کتاب پڑھنا شروع کرتا ہوں حدیث کے تو مجھے ایسا محسوس ہوتا کہ میں صحابہ اکرام کی جماعت میں بیٹھا ہوں، ان سے گفتگو کر رہا ہوں. یہ عالم ہے. جب اس حدیث کو پڑھتے ہیں نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، عبداللہ بن مبارک، تو اللہ کی قسم وہ اپنی ساری بہنوں کو جمع کرتے ہیں. بہنیں آئیں، کہا کیا بات ہے؟ کہا زندگی میں ہمارے باپ نے ہم کو فلاں باغیچہ دے دیا تھا اور تم لوگوں کو نہیں دیا تھا، مجھے ہبہ کر دیا تھا، تحفے میں دیا تھا، تم کو نہیں دیا تھا. آج مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث معلوم ہوئی ہے، اس پر غور کیا.
اب اس لیے میں تم کو بلایا ہوں، میں نہیں چاہتا ہوں کہ نا انصافی کے وجہ سے میرے باپ کو قیامت کے دن رب پکڑ لے۔ میں اپنے باپ کو پکڑوانا نہیں چاہتا، اس لیے میری بہنوں تمہارا بھی اتنا حصہ ہے، تمہارا بھی حصہ ہے، میرا بھی حصہ یہ لے لو۔ بہنوں نے کہا ہم نے معاف کر دیا بھائی، کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں، جو ہو گیا سو ہو گیا، جو گزر گیا سو گزر گیا۔ کہا نہیں، لینا ہی لینا پڑے گا۔ بہنوں نے انکار لاکھ کیا، لیکن عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کے سامنے باپ کی گرفتاری کا منظر قیامت کے ہولناکی تھی، باپ کی بے بسی تھی، نا انصافی تھی، اس لیے لاکھ کوشش کی اور بہنوں کو مجبور کیا تم کو لینا ہی لینا ہے۔ مجبور ہو کر بہنوں نے لے لیا۔ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کو بیٹا ہوا، اولاد ہوئی، تو بہنوں نے کہا آپ نے ضد کیا، ہم لے لیا تھا، اب ہم سب خوشی سے اپنے بھتیجے کو تحفے میں دے رہے ہیں۔ یہ ہے عمل۔ تو اس سے ہم آپ اندازہ لگا سکتے ہیں زندگی میں جو بٹوارے کا قصہ چل رہا ہے یہ شریعت کے حساب سے صحیح نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، انہیں قبضہ انہیں قبضہ۔ بھائی جب اب تک آپ کو اپنی اولاد ہی پر یقین نہیں ہے تو کیوں صحیح تربیت نہیں کی ہے؟ اللہ تمہاری بھی گرفت کرے گا۔ اللہ کی شریعت، اللہ کا قانون، اللہ کا دستور کیوں نہیں بتائے؟ اللہ کا ادب، اللہ کا اخلاق، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احترام کیوں نہیں بتائے؟ شریعت کی اہمیت کیوں نہیں بتائے؟ آخرت کا ڈر کیوں نہیں بتائے؟ عذاب قبر کیوں نہیں بتایا تم؟ جس کے وجہ سے تمہاری اولاد اتنی نالائق ہو گئی کہ اللہ کے رسول کو پاؤں تلے رودنے کے لیے تیار ہو گئی ہے۔ تم مجرم ہو، اولاد مجرم نہیں ہے۔ اگر اتنا ڈر ہے تو بلا لو ایک وکیل کو اور لٹھا لو، میرے مرنے کے بعد قرآن نے جیسا بٹوارا کر دیا ویسے ہی بٹوارا۔ آج کتنے لوگ ہیں شریعت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے اپنی عقل، اپنے آپ کو بہت زیادہ صاحب عقل سمجھتے ہوئے بٹوارا کر دیا۔ ان کی اولاد ان کو پوچھنے کے لیے تیار نہیں، بیوی کہیں بیٹے کے ہاں پڑی ہوئی ہے اور خود باہر خالی بیڑیاں پھونک لیتے ہوئے اولاد کی شکایت باہر کر رہا ہے۔ یہ شریعت پر عمل نہ کرنے کا نتیجہ ہے دوستو۔ تو بہتر یہی ہے قرآن کے مطابق جو مر جائیں کیسا بٹوارا کرنا اللہ آگے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ نصیبا مفروضا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اس کے بعد کی آیت، اور جب تقسیم کیا جاتا ہو، ترکہ وراثت تقسیم ہو رہی ہے، مر گئے ہیں اب تقسیم ہو رہی ہے، ایسے وقت میں جو رشتہ دار ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، وہ پہنچ جاتے ہیں، فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، تو اس میں سے ان کو بھی دے دیا جائے، وَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اچھی بات، نرم بات، محبت سے بات کر دیا جائے۔ اس حکم کو، قرآن کے اس فرمان کو آپ دیکھیں گے دنیا شاید کسی کونے میں کوئی تو اللہ کا نیک بندہ عمل کرتا ہوگا کوئی عمل کرتے ہوئے، لیکن سامنے تو ابھی تک نظر نہیں۔ تو آپ کو کوئی نظر آیا ہوگا تو سوچے خوش نصیب ہوگا وہ انسان۔ مطلب کیا ہے اس آیت کے اندر؟ مرنے والا مر گیا، اب اولاد بیٹے بیٹیاں مل کر حصہ بانٹ رہی ہیں۔ اب آ گیا کوئی یتیم، کوئی مسکین رشتہ دار، کوئی غریب تنگ دست، کوئی مجبور، اب وہ دیکھ رہا ہے اس کے خلیرے بھائی ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں، چچیرے بھائی ہیں، دیکھو لاکھوں لاکھوں، اب اس کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، منہ میں پانی آتا رہتا ہے۔ آپ نے بٹوارا کر لیا، 10 کروڑ انہیں رکھا، 5 کروڑ انہیں رکھا، بہن اتنا رکھ لی،
اب وہ بیچارہ غریب مسکین مجبور لاچار رشتہ دار جو دیکھ رہا تھا اب کھالی جا رہا. اللہ تعالیٰ کو یہ چیز اچھی نہیں لگتی دوستوں. یہ چیز اچھی, اس میں سے آپ کچھ دے دیں یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بھا جاتی ہے, ورنہ اس کا اثر غلط پڑتا ہے. وَأْتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ, اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس دن کھیتیاں کاٹی جائیں غریب مسکین مجبور آئیں تو ان کو دے دیا جائے. یہ بھی ایک کھیتی ہے. قرآن سورہ قلم کے اندر اللہ نے ایک واقعہ کا تذکرہ کیا ہے. اچھی نیت اور بری نیت کا اثر بھی ہماری زندگی میں پڑتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ. ایک لمبا 16-17 آیتوں میں ایک واقعہ اللہ نے ذکر کیا ہے. ایک نیک طبیعت کا ایمان والا باغ تھا. جب وہ اپنے باغیچے سے پھل اتارتا, قریب کے جو مجبور یتیم مسکین رہتے تھے وہ یتیم مجبور مسکین لاچار تنگ دست مفلس پہنچ جاتے تھے. اب وہ بیچارہ نیک انسان سب کا حصہ لگاتا تھا, جتنے بھی ہیں 10 20 25 50 100 سب کو دیتا تھا. یہ نہیں کہ کم ہو جائے گا, اور اللہ اس کے وجہ سے اس کو خیر و برکت بھی دیتا تھا. کبھی اس کے پیشانی پہ سلوٹیں نہیں آئی, کبھی تکلیف نہیں ہوئی کہ یہ اتنے لوگ کیوں آ جا رہے ہیں, صرف تم کو ہی دے دیں گے تو ہم کیا کریں گے. کبھی بھی نہیں. خوش ہوتا تھا کہ اللہ نے چن لیا ہے ان غریبوں کی مدد کے لیے, دے دیتا تھا. انتقال کر گیا, کئی بیٹے تھے. اب انہوں نے کہا کہ ہمارا باپ, آج بھی نوجوان جو ہے بہت ہوشیار بہت عقل مند, تھوڑا کمانے لگا, کمپیوٹر پہ بیٹھنے لگا تو بڑے لوگوں کو بزرگوں کو اپنے باپ دادا کو بے وقوفی سمجھتا ہے. کہتا آپ نہیں سمجھ سکتے زمانہ کو. ارے حولے انہی سے پیدا ہوا, انہی کو کہہ رہا ہے تو نہیں سمجھ سکتے. کتنی بے وقوفی ذلت کی بات ہے. باپ کو بے وقوف کہتا ہے نہیں سمجھ سکتے. زمانہ کہاں پہنچ گیا ہے. تو ان لوگوں نے سوچا ہمارے باپ کو عقل نہیں تھی, ورنہ آج یہی نہیں پڑا رہتا. دنیا کہاں پہنچ گئی. اتنا مال آتا, اتنے پھل آتے تھے, بیچتا تو نہ جانے کہاں سے کہاں تک چلے جاتا, آج وہی پڑا ہوا ہے. اس لیے بھائیوں نے کہا ہم لوگ ایسا کریں کسی غریب مسکین کو کچھ بھی نہیں دیں گے. کریں گے کیا, رات کو ہی نکل جائیں گے اور رات کو چپکے چپکے جا کر پورے پھل کو اتار لیں گے, اور سورج نکلنے سے پہلے غریب مسکین مجبور سو کر اٹھنے سے پہلے باغیچے میں پہنچنے سے پہلے ہم سارا مال لا کر گھر میں جمع کر دیں گے, اناج میں و پھل جتنا. اب اٹھے اس میں سے اور چپکے باتیں چل رہی, آہستہ چلو کہیں لوگ سن نہ لیں, کہیں جاگ نہ جائیں, جلدی چلو تیزی سے چلو, توڑ کر جلدی لانا ہے, غریب مسکین پہنچ نہ پائیں. یہ بات کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. پہنچ گئے جہاں پہنچنا تھا ان کے بعد. ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین فانطلقوا وهم يتخافتون الا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادر فلما رأوها قالوا انا لضالون. پہنچے تو کھیتی باغیچہ کٹے ہوئے کھیتی کی طرح ہو گئی, کچھ ہے ہی نہیں. اب ایک شخص کہتا ہے ہم شاید راستہ بھول گئے, بھٹک گئے رات کے اندھیرے. دوسرا کہتا ہے شاید. اللہ کہتا فطاف علیہا طائف من ربک وهم نائمون فاصبحت کالصریم.
بس گھومنے والا گھوم گیا، اللہ کا حکم آ گیا، پورا باغیچہ پوری کھیتی ایسا معلوم ہوتا کاٹ دیے گئے۔ یہ لوگ خود اپنے باغیچے میں کھیتوں پہ پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے۔ جو اس میں تھوڑا اچھا تھا کہا بھٹکے نہیں، ہمارے ہی جگہ پہ، ہمارے ہی باغیچے میں، ہمارے ہی کھیت میں آئے، لیکن ہم ہی ظالم ہیں۔ اس سے کیا پتا چلا؟ کبھی کبھی غلط نیت رکھنے سے بھی ہمارے اوپر عذاب مصیبت آتی ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم نے کیا بگاڑا تھا، ہم نے کس کا کیا نقصان پہنچایا، لیکن یہ نہیں سوچتے کس کس شخص کے بارے میں ہم نے نیت غلط رکھی تھی۔ ان لوگوں نے صرف نیت کی تھی غلط کی، اس پر عمل نہیں کیا تھا، جس کے وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پورے باغیچے کو جلا کر راکھ کر دیا۔ آج ہم دوسروں کے ساتھ برا چاہتے ہیں، نقصان چاہتے ہیں، تو پھر کیوں نہ مصیبت اور پریشانی آفت آئے گی۔ جو بھی پریشانی آتی ہے، مصیبتیں آتی ہیں، تکالیف آتی ہے، نقصان پہنچتا ہے، ایسا جو ہوتا ہے وہ ہمارے کرتوت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی رہتی ہے دوستو، جو ہم کو پہنچتی ہے۔ اس لیے اچھا عمل کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیشہ نیت اور سوچ بھی اچھی رکھنا چاہیے۔ اس کا ثواب، اس کا اجر اور اس کے فیوز، اس کے برکات بھی اللہ ہم کو عطا کرتا ہے جب سوچ اچھی ہو، خیال اچھا ہو۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے جب ترکہ لاکھوں میں تقسیم ہوتا ہو، تم اپنے گھروں پہ لے جانے سے پہلے جو تمہارے غریب، مسکین، مجبور، یتیم، تنگ دست لوگ آئے ہیں ان کو بھی تھوڑا بہت دے دو، وہ لوگ بھی خوش ہوں گے۔ ہاں آج ہمارے رشتہ دار، ہمارے بھائیوں کا بٹوارا ہوا ہے، ہم کو بھی کچھ برکت مل گئی ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں یہ آیت کہاں کون عمل کر رہا ہے، واللہ عالم۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، قولا معروفا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب تم وہاں ڈرو جہاں پر کوئی شخص وصیت، دو مطلب اس کا ہوتا ہے۔ ایک تو اب کوئی شخص انتقال کر رہا ہے، انتقال کے وقت اب کچھ لوگ پہنچے ہیں، تو ان لوگوں کو چاہیے اس کو اچھا مشورہ دیں، اچھی بات کہیں۔ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پہنچے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، اور اس وقت وہ بیمار تھے، کہتے ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ، بے ہوش تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، وضو کیا، اور پانی جو بچا تو ان کے اوپر چھینٹا مارا، وہ ہوش میں آ گئے۔ جب ہوش میں آئے تو کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ نے مال بہت دیا ہے لیکن ایک ہی بیٹی ہے، ایک ہی بیٹی اور نہیں، میں ایسا کرتا ہوں کہ مال کا 3.5 حصہ کر دیتا ہوں، تو 1/3 جو ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں، 2 حصہ خرچ کر دیتا ہوں راہ اللہ۔ اور پھر آپ نے فرمایا یہ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ کہا ٹھیک ہے میرے مال کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، آدھا حصہ اللہ کی راہ میں۔ آپ نے کہا یہ بہت زیادہ ہے، اور اگر آج مدرسہ والا مولوی جو ہے بڑا مولوی پہنچ جائے تو وہاں بیٹھا رہے، ارے بھائی ہاں بھائی بہت اچھے ہو تم، سیدھا جنت میں چلے جاؤ گے، دے دو، ایسا ہوتا
مسجد والا بیٹھا رہا ٹھیک ہے دے دو بھائی سیدھا تم جنت میں جا رہے اللہ کے گھر کو ڈیولپ کر رہے یہ مشورہ دے گا. وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بہت مال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, اب آپ پورا نہیں تو کم سے کم آدھا حصہ اللہ کے راہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں, اجازت دے. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں مناسب نہیں, اجازت آپ نے نہیں دیا. پھر کہا اچھا ٹھیک ہے ایک حصہ تو دے دوں, ایک تہائی دے دوں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن یہ بھی زیادہ ہے. ٹھیک ہے لیکن بار بار تم پوچھ رہے یہ بھی زیادہ ہے, لیکن یاد رکھنا تم اپنی اولاد کو امیر چھوڑ کے جاؤ, بہتر ہے اس چیز سے کہ تمہاری اولاد تمہارے جانے کے بعد غریب ہو اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہے. تو یہ مطلب ہے جب کوئی شخص مر رہا ہے اپنے مال کے بارے میں وصیت کر رہا ہے, تم بیٹھے ہو تو اس کو غلط وصیت کرنے مت دو. کہیں ایسا نہ ہو سب دین کی محبت میں آخرت میں جا رہا ہوں قبر میں روشنی ملے گی اس لیے اب وہ سب کر دے, اب اس کے بیوی بچے بعد میں مارے پھر یہ دینداری نہیں ہے. کوئی ایسا کرنا بھی چاہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا جب تم وہاں موجود ہو تو کرنے مت دو. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا. ایک مطلب یہ ہے. دوسرا مطلب یہ ہے اس آیت کا کہ اب کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تم مر جاؤ تمہارے بچے یتیم ہو جائیں تو ان کی حالت کیا ہو؟ یہی چاہو گے جتنے لوگ ہیں سب سینے سے لگائیں, محبت سے لگائیں, سب شفقت سے ہاتھ پھیریں, سب اس کی مشکلات دور کریں, سب اس کی مدد کریں, ہماری کمی اس کو محسوس نہ ہونے پائے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے مرنے کے بعد ہمارے اولاد کے ساتھ لوگ اچھا کریں تو ہمارا بھی فریضہ ہے کہ کوئی ہمارا بھائی مر جائے تو اس کی اولاد کے ساتھ ہم اچھا کریں اور نرمی سے, محبت سے, شفقت سے, پیار سے ان کے بچوں پر اپنا ہاتھ پھیرے اور ان کے خیر خواہ ہم درد بند کر رہے ہیں. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی یہ فرما رہا ہے وَلْيَخْشَ الَّذِينَ چاہیے کہ ڈرے فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ اللہ تعالیٰ سے خوف کھائیں اور اچھی بات کہیں. اور دوسرے آگے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا. بے شک جو لوگ یتیموں کے مال کو ظلماً کھا لیتے ہیں, بے وقوف بنا کے کھا لیتے ہیں, چال بازی سے کھا لیتے ہیں, فریب اور دھوکے سے اپنا لیتے ہیں, وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور عنقریب وہ جہنم میں جائیں گے. عنقریب جہنم میں جائیں گے. یتیموں کے ساتھ ظلم, فریب سے, ہوشیاری سے, مکاری سے, دغا بازی سے مال کو ہڑپ کر لینا, وہ مال راس نہیں آئے گا, دوزخ میں جانے کا ذریعہ بنے گا. قرآن کہتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کے اندر نقل کرتے ہیں, راوی حافظ الحدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات, 7 ہلاک کرنے والے, برباد کرنے والے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو. ان میں سے کوئی ایک گناہ بھی ہماری زندگی میں رہتا ہے تو ہماری عبادتیں قابل قبول نہیں. جس طریقے سے آپ غسل کر لیے ہیں, وضو کر لیے ہیں, صاف ستھرا کپڑا پہنے ہوئے ہیں, خوشبو لگائے ہوئے ہیں, دیکھنے والا دیکھتا ہے کتنا صاف ستھرا ہے, دل لگا کے نماز پڑھ رہے ہیں, ایک ایک پارا 2 پارا پڑھ جا رہے ہیں,
لیکن یہ بتائیں اندر کی جو بنیان ہے وہ بنیان میں پیشاب کا ایک قطرہ لگا ہو تو آپ کا وضو، آپ کا غسل، آپ کی عبادت، آپ کی دعائیں، آپ کی نماز قبول ہوگی؟ نہیں قبول ہوگی، سب منہ پہ مار دی جائے گی۔ اسی طریقے سے یہ 7 گناہوں میں سے کوئی ایک گناہ بھی ہماری زندگی میں ہے، کتنا بھی عبادتیں کر لیں وہ سب رائے گا۔ میں نہیں، نبی کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والے، نیکیاں برباد کرنے والے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو۔ الشرک باللہ، پہلا ہے شرک، دوسرا السحر، جادو کرنا، کرانا، سیکھنا، سکھانا، تیسرا وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی شخص کا بلا وجہ قتل، واکل الربا، سود کھانا، چوتھا، پانچواں کسی یتیم کے مال کو کھانا، اور چھٹواں کسی جنگ میں ہو یا مسلمان متفق ہو کر دشمن سے ٹکراتے ہوں، ہم اپنا خیال رکھیں اور جان بچا کر بھاگیں۔ ہم ہوشیار نہیں، ہم بھاگیں گے، ہم کو دیکھ کر دوسرے کا دل کمزور ہوگا، وہ بھاگے گا، تیسرا دیکھے گا وہ بھاگے گا۔ گویا جنگ ہارنے، مسلمانوں کو شکست کھانے یا مسلمانوں کے ذلیل ہونے کی وجہ میں بنا کیونکہ میں سب سے پہلے منہ موڑا ہوں، تو اللہ تعالیٰ یہ گناہ بھی 7 الموبقات میں شمار کرتا، نیکیاں برباد کرنے والے۔ اور 7واں کسی پاک دامن عورت پر بدکاری کا، زناکاری کا، فحاشی کا الزام بہتان لگا دینا۔ پاک عورت ہے، زنا سرزد نہیں ہوا ہے، فحاشی نہیں ہے، ہم بدگمانی کے وجہ سے، ہم شک کے وجہ سے، حسد کے وجہ سے، کینہ کپٹ کے وجہ سے اس پر تہمت الزام لگاتے ہیں۔ ایک دوسری روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص 100 سال نیکیاں کرتا رہا، 1 نہیں 2 نہیں 70 نہیں 80 نہیں، 100 سال نیکیاں کیا، لیکن کسی پاک دامن عورت پر بدکاری کا الزام لگا دیتا ہے، تو اللہ کی قسم ایک پاک دامن عورت پر بدکاری کا الزام لگانے کی وجہ سے اللہ 100 سال کی عبادتوں کو برباد کر دیتا ہے۔ اجتنبوا السبع الموبقات ان الذين يأكلون، ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، صحابہ اکرام بیٹھے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اسی درمیان پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ معراج کی رات میں کیا کیا دیکھے، وہاں کے مناظر بیان کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ کے مناظر بیان کرتے ہوئے میں دیکھا کچھ لوگوں کا ہونٹ جو ہے ایک دم نیچے ایسا لٹک رہا تھا، لوگ گھسیٹ رہے تھے اور زبردستی ان کے جبڑے کو کھول رہے تھے، اور جہنم سے جلتا ہوا آگ کا پتھر اٹھاتے ہیں فرشتے اور زبردستی اس کے منہ میں ڈال دیتے ہیں، اور وہ پتھر نیچے حلق سے اترتا ہے، پیٹ کے ذریعے سے ساری اتڑیاں کاٹتے ہوئے پیخانے کے راستے سے گر جاتا ہے، جس کی تکلیف سے وہ حد درجے چیختا اور پکارتا روتا ہے۔ اللہ کے نبی ہیبت کھا کر سوال کرتے ہیں اے جبریل یہ کون شخص ہے جس کو اتنی سخت سزا دی جا رہی ہے؟ جبریل امین نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں یتیم کے مال کو کھایا تھا، بڑا ہوشیار تھا، بڑا چال باز تھا، اور آج اسی لیے اس کو دوزخ کا آگ کا پتھر کھلایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد میدان محشر میں جب فیصلہ ہوگا تو قیامت کے دن اس کو دوزخ کے اندر داخل کیا جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام صدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوں گے جب قبروں سے اٹھیں گے تو ان کے منہ سے
اور ان کے ناک سے نکلتا ہوگا آگ کا شعلہ، یہاں تک کہ جسم کے روگے کے نیچے سے آگ کے شعلے نکلتے ہوں گے، اور چیختا پکارتا روتا ہوگا۔ اس طریقے سے وہ میدان محشر میں پہنچے گا وہاں پر، اور پھر گھسیٹ کر پوچھا گیا یہ کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا، جو کسی یتیم کے مال کو ہڑپ کر جاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ کے انگارے کو بھرتے ہیں اور وہ دوزخ میں جائیں گے۔ ان آیات کو سامنے رکھیں۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا یوصیکم اللہ، اتنی چیزیں بیان کرنے کے مر جائیں گے جب ان کے ترکہ کا بٹوارا ہوگا، اور جب بٹوارا ہو تو رشتے میں کوئی غریب مسکین آئے تو اس کو بھی دے دیا جائے، اور مرنے والے کے پاس اگر وصیت لکھی جا رہی ہے، وصیت کر رہا ہے تو اس کو صحیح رہنمائی کرے، اور اگر اپنے رشتے میں بھتیجا بھانجا ہے وہ چھوٹا ہے تو وہ ہوشیاری سے اس کے مال کو ہڑپ کر کھانا نہیں چاہیے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تمہارا بٹوارا کر رہا ہے۔ یہ آیت کب نازل ہوئی ہے؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جابر عبداللہ نے کہ کس طریقے سے بٹوارا ہو ہمارے مال کا، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ یا کہ حضرت سعد بن ربیع جو ہے یہ ان کی بیوی نبی کے پاس آتی ہے، اے اللہ کے نبی آپ کے ساتھ میرے شوہر محترم تھے، وہ گئے تھے اور شہید ہو گئے ہیں، وہ شہید ہو گئے، اور یہ بچیاں تو ان کی ہے جو ہم سے پیدا ہوئی ہیں، لیکن ان کے چچاؤں نے پورا مال ہڑپ کر لیا ہے، سب پر قبضہ کیا ہے، اب ان کی زندگی کیسے، شادی بیاہ کیسے ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ جب بات رکھی گئی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ یہ بٹوارے کا علم علم الفرائض کہا گیا۔ دوستو اللہ کی قسم آپ دیکھیں کہ پورا قرآن جتنے تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے ترکے کا وراثت کا مسئلہ بیان کیا، اور بیان کرنے کے بعد کا تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات، یہ اللہ کی حد ہے، یہ بٹوارا ہے، اس حد سے کوئی تجاوز نہیں کر سکتا، کمی بیشی نہیں کر سکتا، اس کے مطابق بٹوارا ہوا تو جنت۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ نے جو بانٹ دیا تقسیم کر دی، اس کی کوئی نافرمانی کرے گا تو وہ دوزخی ہے۔ فیصلہ ہو گیا دوستو۔ نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا اتنے تفصیل سے مسئلہ اللہ نے قرآن میں نہیں بیان کیا جتنا تفصیل سے یہ وراثت کا مسئلہ بیان، لیکن جتنا ہی تفصیل سے بیان کیا گیا اور جتنا ہی اس پر وعیدیں سنائی گئی، اتنا ہی مسلمان اس کے بارے میں لاپرواہ ہے اور ایک دوسرے پر ظلم کر رہا ہے، ناحق دبایا ہوا ہے۔ کوئی جب مر جائے یوصیکم اللہ فی اولاد، اللہ تم کو وصیت کرتا، شوہر مر گیا، بیوی ہے، اللہ ماشاء اللہ ہمارے خالہ نانی مامی، بس پورے پہ اسدھا بن کے بیٹھ جائیں گے، میں جس کو چاہوں بھی دوں گی، انہیں تڑپ رہا ہے انہیں تڑپ رہا ہے، انہیں تڑپ رہا ہے یہ کہیں بھی نہیں، پریشان ہے، یہ ظالم ہے، یہ نہیں، اس کا جو حصہ ہے وہ لے کے ہٹ جاتا ہے۔ عورت مر گئی، شوہر ہے پورے پہ ہڑپ کر بیٹھ گیا ہے، بچے تڑپ رہے ہیں، ان کا حصہ ہے، نہیں تقسیم کرتا، میں جب چاہوں گا، جس وقت چاہوں گا، جس کو چاہوں گا، یہ ظالم ہے۔
اگر ظلم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا یوصیکم اللہ، اللہ تم کو تاکید کرتا ہے، وصیت کرتا ہے، فی اولادکم، تمہارے اولاد کے بارے میں، جب مر جائے وہ تو اس کے لڑکے کو ڈبل دو اس کے لڑکیوں کی۔ یہ سال 10 سال 5 سال لے کے جو بیٹھے رہتے ہیں ظالم ہیں۔ بھائی بیٹھ گیا ہے بڑا گھر میں، نہیں چھوڑتا ہوں، دوسرے بھائی تڑپ رہے، یہ ظلم ہے اللہ کے قسم۔ اس حالت میں مرا تو دوزخی ہوگا، میں نے، یہ قرآن کہتا ہے۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ احکام الجنائز کے اندر نقل کرتے ہیں، امام نعیم رحمۃ اللہ علیہ حلیۃ الاولیاء کے اندر بھی نقل کرتے ہیں، امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ احکام النساء میں نقل کرتے ہیں کہ ایک عورت رات میں چراغ جلائی اور کچھ پکانے جا رہی تھی اور چن رہی تھی، اس میں کنکر پتھر تو نہیں ہے، چن رہی تھی۔ کچھ لوگ گھر میں داخل ہوئے کہ آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ جیسے ہی اس کے کان میں شوہر کے انتقال کی خبر سنتی ہے، ویسے ہی اپنے ہاتھ کو جلتے ہوئے چراغ پر رکھ دیا۔ لوگ تھوڑی دیر جو خبر دینے والے تھے خاموش رہ گئے، پاگل شاید ہو گئی، یہ غم جو ہے برداشت نہیں کر سکی، جس کی وجہ سے چراغ پر جلتے ہوئے ہاتھ رکھ دیا۔ تھوڑی دیر خاموش رہے، عورت بھی خاموش رہی، پھر لوگوں نے تسلی دیا، جو اللہ لکھا تھا وہ تو ہو گیا، ہر شخص کو مرنا ہے، صبر کرو۔ اس نے کہا کہ میں نے غم کے وجہ سے، صدمے کے وجہ سے چراغ پر ہاتھ نہیں رکھا۔ لوگوں نے کہا پھر کیوں رکھا؟ کہا اس لیے کہ میرے شوہر نے 2 شادیاں کی تھی، ایک اور بیوی ہے، میں نے اس لیے چراغ پر جلتے ہوئے ہاتھ رکھ دیا، کہیں ایسا نہ ہو ان کے مرنے کے بعد اب اس جلتے ہوئے چراغ میں جتنا تیل ہے، جتنا میرا حق ہے، میری سوکن کا بھی حق ہے، ایک قطرہ بھی اگر میں زیادہ جلا لیا چراغ کا تو میں ظالم ہو جاؤں گی، حرام کھانے والی ہو جاؤں گی، اس لیے سنتے ہی چراغ پر میں نے ہاتھ رکھ دیا۔ یہ ہے ڈر، یہ ہے خوف۔ دوستو آج سالوں سال گزار دے رہے ہیں دوستو، نہ ڈر ہے نہ خوف ہے، اور اس کو پہلوانی سمجھ رہا اور اپنا حق یعنی مرنے کے بعد سمجھ میں آئے گا یہ کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا حرام ہے۔ یہ کوئی بھی ہو، بیوی ہو تو فوراً شوہر کے مرنے پر جس کا جو حصہ تقسیم کر دینا چاہیے، ازدہا بن کے بیٹھنا نہیں چاہیے۔ بیوی مر گئی، شوہر کو تقسیم کرنا چاہیے، یہ اللہ بات ہے۔ اللہ کہتا یوصیکم اللہ، اللہ تاکید کر رہا ہے، اللہ وصیت کر رہا ہے۔ جب کوئی چھوڑ کر مر جاتے ہو، کتنے میں کتنا، بیٹا ہے ڈبل دو، کس کے؟ بیٹی کے۔ بیٹے کو 1 روپے اگر مل رہا ہے تو بیٹی کو 50 پیسے ملیں گے، ایک چیز۔ اور اگر کسی شخص کو صرف بیٹی ہی ہے، ایک بیٹی ہے، تو مرنے والا جو چھوڑا ہے اس کو ایک ہی بیٹی ہے تو پورے مال میں سے آدھا حصہ اس کو ملے گا۔ آج بیٹی خوش ہو جاتے پورا میں ہڑپ کر لو، اور مزاج بھی بن گیا ہے، لوگوں کا ایمان بھی ہے، یہی عقیدہ ہے، ایک لوتی وارث ہے سب اسی کی، لیکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ایک بیٹی ہے تو صرف جتنی جائیداد چھوڑ کے گیا، 10 کروڑ 50 کروڑ 1,00,000 اس کو اس کے آدھا ہی ملے گا۔ اور اگر 2 بیٹیاں ہیں یا 2 سے زائد ہیں تو جتنا مال ہے 3 حصے میں تقسیم کر کے 2 حصہ، وہ جتنی 2 بیٹیاں ہوں، 40 بیٹیاں ہوں، 40,000 بیٹیاں ہوں، وہی تقسیم کیا جائے گا۔ ایک حصہ جو بچے گا، اب جو مرنے والے کے دوسرے ہیں ماں باپ وغیرہ یا بھائی بہن، ان کو تقسیم۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت پڑھتے جاؤ،
یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک، جو چھوڑا ہے تو ثلث۔ اور اگر مرنے والے کے ماں باپ ہیں اور پھر اس کے بعد ان کے اولاد بھی ہیں تو چھٹواں حصہ باپ کو بھی ملے گا، ماں کو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مرنے والے کے ماں باپ میں، اور اگر اولاد نہیں ہے تو 1/3 2/3 بیوی کو مل جائے گا، باقی جو بچے گا اس کے باپ کو مل جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تقسیم کی ہے اور آگے تفصیل ہے، لیکن ایک موٹے انداز میں نے آپ کے سامنے ایک ہلکا پھلکا حساب رکھ دیا ہے۔ اب اس سے اندازہ لگا سکتے کہ آج ہمارا معاشرہ اس مسئلے سے کتنا دور یا کتنی بغاوت کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت سمجھنے، اس پر غور کرنے اور اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم۔